من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں راؤ ناصر علی، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی اور بس یہ پاکستان والوں سن لو، بھائی جان آئیے آج عہد کرتے ہیں پروردگار کے آگے۔ آج ہم اپنی پچھلی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنے پروردگار کے آگے۔ وقت ہے، معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ معافی مانگو، توبہ کرو، ایسی کرو کہ توبہ کی تو نصوحا و جیسی توبہ، توبہ تن نصوحا۔ پھر اللہ جانے، آپ جانے، یہ دنیا جانے، پھر اللہ دیکھ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کچھ گزارشات میں اپنے مسلمان بھائی تاجروں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ایک چھوٹا سا کاروبار تجارت کے پیشے سے منسلک ہوں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ رزق حلال کھائیں گے، سود پہ 1000 بار کروڑوں بار لعنت بھیجتے ہیں۔ سودی نظام سے باہر آ جاؤ، یہ اللہ پاک کے سے جنگ ہے میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں۔ میں بھی کہتا ہوں عاشق رسول ہوں، آپ بھی کہتے ہو عاشق رسول ہو۔ نہیں بھائی، باتوں سے عاشق رسول نہیں بنتے۔ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ارے بابا، کسی لڑکی سے اگر آپ کو عشق ہو جائے، آپ کی وہ محبوبہ بن جائے، اس کے لیے تو بیوی، بیٹی، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دنیا کی ہر آشائش کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ عاشق رسول تو کہلواتے ہیں، نعرہ ہم عاشق رسول کا لگاتے ہیں، اسے ہم اپنا محبوب مانتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ایک دنیا کے محبوب کے لیے ہم بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، حتیٰ کہ ہجرت کرنے پہ بھی تیار ہوتے ہیں؟ کبھی یہ غور کیا جس کے آپ نام استعمال کر رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی سب شامل ہیں اس میں، کیا آپ کے محبوب نے کیا پیغام دیا تھا؟ او بابا، اس کے یہ پیغام تھے، کیا آپ سے آپ کا پڑوسی تنگ تو نہیں؟ اس کے یہ پیغام تھے، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض تو نہیں؟ اس کے یہ کام تھے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے تھے، کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکو خدا کے لیے۔ ہم بھی پیار کرتے ہیں کسی یتیم سے، مسکین سے، کسی پڑوسی سے، کسی نادار سے۔ وہ تو خالق کائنات کا محبوب ہے، جس نے عملی زندگی میں ہمیں یہ پیغام چھوڑا۔ نہیں بھائی، عربی کو عجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، عجمی کو عربی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تو پھر یہ قوم، قبیلے، یہ شناخت ہے میرے بھائی، شناخت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے۔ وہ بنو ہاشم کے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اس سے کوئی نہیں بھاگتا۔ لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او میری امت کے لوگوں، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی برتری حاصل نہیں، کسی عربی کو عجمی پر نہیں، عجمی کو عربی پر نہیں۔ تو بابا، ہم کیوں کبھی غور کیا
ہم اپنے محبوب کو راضی کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میری رضا کے لیے زندگی گزار، میری رضا کے لیے زندگی گزار، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا آپ سے تو پھر میں تیری رضا جو تو چاہے گا وہ کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو بابا تعلیم دے دو، تعلیم دے دو، تعلیم دے دو۔ اور بابا کون سی تعلیم ہے؟ وہ تعلیم ہے بڑوں کا احترام گیا، چھوٹوں کا سے محبت گئی۔ کسی بے بس اور لاچار کا مذاق اڑاتے ہم، کبھی اس کا دکھ نہیں بانٹے، دکھ نہیں بانٹے۔ کیا یہی میرے محبوب کی تعلیم ہے؟ کیا ہمیں اس کے عشق یہی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں بابا، اس انا سے باہر آؤ۔ رزق حلال میں وہ برکت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ میں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، لیکن ہمارا تو اللہ پہ بھی یقین نہیں رہا۔ جو رازق ہے، جو خالق کائنات ہے، اس پہ بھی یقین نہیں ہے۔ دوڑ لگی ہے پیسے کی، ہے حلال سے کماؤں، حرام سے کماؤں، دولت کماؤں۔ اور نہیں بابا، یہ دولت کیا تجارت میرے نبی پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت نہیں کی؟ ایسے تاجر ہم بن سکتے ہیں؟ ان کے نقش قدم پہ چل جائے تو ہماری کامیابی ہے۔ کیا ہمارے تجارت کے اصول یہ رہ گئے؟ اور ملاوٹ کرے، جھوٹ بولے، سود کھائے، سود لے، سود دے؟ نہیں بابا، ہم اس سے ٹکراؤ کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی نبی کے سنت کے سے ٹکراؤ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں نسل کو؟ قوم بنے گی، قوم بھائی حرام سے نہیں بنے گی، قوم نہیں بنتی۔ چور پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، درندے پیدا ہوں گے ہمارے گھروں میں۔ وہ ایسے درندے ہوں گے کہ حوا کی بیٹی کے سر سے چادر اتاریں گے، اور اتر رہی ہے، ہمیں سب کو پتا، لیکن آنکھیں میچ رکھی ہیں ہم نے۔ خدا کی قسم جب رزق حلال کھاؤ گے زندگی میں سکون آ جائے گا میرے بھائی۔ آج کہتے ہیں جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور نیت صاف کرو، نیت صاف کرو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے۔ پڑوس میں ایک گھر نہیں آتا میرے بھائی، مشرق کی طرف 40 گھر، مغرب کی طرف 40 گھر، شمال کی طرف 40 گھر، جنوب کی طرف 40 گھر۔ ایک گاؤں میں رہتے تو پورا گاؤں پڑوس بن گیا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک دفعہ مجھے شبہ ہوا کہ پروردگار کہیں پڑوسی کا وراثت میں حق نہ ٹھہرا دے۔ خدا را اپنا پڑوسیوں کو راضی کرو، ان کے دکھ درد بانٹو، ان کے لیے دکھ درد ایجاد نہ کیجیے گا۔ ہاں اگر آپ سکون چاہتے ہو، رزق حلال، دو اصولی پوائنٹ ہے اسلام کے، رزق حلال اور جھوٹ سچا۔ جھوٹ سے توبہ کر لو، حرام رزق سے توبہ کر لو۔ خدا کی قسم یہ قوم بنے گی جس وقت آپ کے جسم میں رزق حلال داخل ہوگا۔ وہ رزق حلال میں اتنی طاقت ہوگی، اس کے آپ کے خون میں ایسے اثرات آئیں گے کہ تقوی خداوندی آپ کے دل میں آ جائے گا کہ رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، وہی رزق دے گا۔ بابا یہ کسی سے پوچھ لینا، ایک ماں اپنے بچے کے لیے پوری زندگی تڑپتی ہے،
पूरी जिंदगी तकलीफें उठाती है अपनी औलाद के लिए, वो परवरदिगार खालिक कायनात को 70 माओ जितना प्यार है अपने बंदे से, 70 गुना। अगर वो चाहे तो कोई गरीब ना होगा, जिसको चाहे जितना नवाज दे, वो उसकी कुदरत है। लेकिन इसमें भी कोई राज है बाबा, राज है हमारे लिए। दौलत दे के भी राज है, गुर्बत दे के भी राज है। दौलत देगा, देखेगा परवरदिगार मैंने इसे दौलत दी थी, ये शराब खानों में तो नहीं गई, ये जुए में तो नहीं गई, ये किसी को गरीब को तंग करने में तो नहीं सरफ हुई। और गरीब के लिए भी सबक है, परवरदिगार देखेगा कि मैंने इस अपने बंदे को गुर्बत दी, क्या ये तकवा और परहेजगारी का दामन तो नहीं छोड़ रहा। ओ बाबा ये दौलत हमारा इम्तिहान है। ओ सौदागरों, ओ मुसलमानों, हम किधर जा रहे हैं? आले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस वक्त जलील ख्वार हो रही है। क्यों हो रही है? उसकी वजह क्या है? हमारा तकवा कमजोर हो गया, हम सूदी निजाम के पैरोकार हो गए। परवरदिगार पे तकवा ही नहीं रहा, राज़िक पे तकवा ही नहीं रहा। दौलत होगी स्टॉक करेंगे, मिलावट करेंगे, झूठ बोलेंगे, और नहीं बाबा बरकत नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, सुकून जिंदगी का छिन जाएगा, औलाद नाफरमान होगी, फिर वो कौम नहीं बनेगी, वो दरिंदे बनेंगे। जब रिज़्क़े हलाल हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो वो कौम नहीं बनेगी, दरिंदे बनेंगे, डाकू बनेंगे, जानी बनेंगे, हव्वा की बेटियों की इज्जत तार तार करने वाले बनेंगे। हर कोई उठता है, कोई कहता है नवाज शरीफ डाकू है, कोई कहता है मौलाना फजलुर रहमान डाकू है, कोई कहता है इमरान खान डाकू है। ओ बाबा हम उनसे बड़े डाकू हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं है, हम ईमानदार हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं है। क्या इमरान, आजकल खाद का इशू चला हुआ है, क्या कोई ताजिर ये सोच रहा है कि आओ स्टॉक ना करें इसे आम करें? हम डाकू नहीं है, हम बड़े डाकू हैं। किसी ने आज तक ये गौर किया कि पड़ोस में जमीन किसी का एक मरला दबाई हुई है, हमें एक सरसाई दबाई है या 1 एकड़ दबाया? कभी ख्याल किया है ये मेरी जमीन पड़ोसी भाई की तो नहीं दबी हुई? और नहीं भाई ये बनने काटने छोड़ दो, राज़िक अल्लाह है। ये देखो तलाशी लो अपनी अपनी, खुद अपने आप पे हर बंदा तबलीग कर ले, खुदा की कसम कौम बनेगी, मुआशरा बनेगा, मेरे मजहब का प्रचार होगा, मेरे नबी का प्रचार होगा। हाँ एक बात है कि नीयत साफ करो। पहली बात, अगर परवरदिगार एक जानवर की नीयत पे उसे फजीलत दे सकता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं भाई, अशरफुल मखलूकात। उसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूं। आपको पता है खुशबुओं में से कस्तूरी एक महंगी और अच्छी खुशबू है, ये कहां से पैदा होती है? ये बाबा एक हरन की नाक में से पैदा होती है। ये बनती किस चीज की है? हरन के पसीने जिस वक्त आता है ये नाफ में जाता है पसीना। जिस वक्त हरन उड़ती है, दौड़ लगाती है, सहरा में वो गर्द उड़ती है, वो मट्टी उड़ती है जो वो भी नाफ में जमा हो जाती है, वो ढेला बन जाता है मट्टी का। बाबा वो कस्तूरी बन रही है। वो क्यों कस्तूरी बन रही है? कि जिस वक्त हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार ने जन्नत से दुनिया पे नाजल फरमाया, अरब की दुनिया में आए तो हरनों का एक रेवड़ सहराओं में चल रहा था। उनमें से कुछ हरनों ने कहा कि सुना है हजरत
اللہ کے نبی کی حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے ہیں، آؤ زیارت کر لیں۔ اس میں قلیل تعداد میں، یہ نہیں پتا مجھے، کوئی میں محدث نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، میں کوئی دین کا طالب علم نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، گوار ہوں، جاہل ہوں، کتنی تعداد میں کہا، باقی اکثریت نے کہا نہیں ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہم چارہ چریں گے، پانی پیئیں گے، پھر جائیں گے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں۔ وہ گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کی نبی نے خوش ہو کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ جس وقت وہ واپس جنگل کی طرف آئے تو خوشبو پھیل رہی ہے ہر طرف، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ ان دوسری ہرنوں نے پوچھا کہ یہ اتنی خوشبو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اللہ کے نبی کی زیارت کر کے آئے ہیں، تو یہ خوشبو اللہ کے نبی نے ہمارے کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں کے دل میں، دوسری ہرنوں کے دلوں میں بھی خلش پیدا ہوئی کہ ہم بھی جائیں، اللہ کے نبی کی زیارت کر کے آئے، نیت یہ ہو گئی کہ ہمارے میں سے بھی خوشبو آئے گی، اللہ کے نبی جو ہاتھ پھیریں گے ہمارے میں سے خوشبو آئے گی۔ وہ بھی چلی گئی سب، اللہ کے نبی نے سب کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، واپس آ گئی، خوشبو ہے ہی نہیں، خوشبو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پہلی والیوں کو تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نبی نے ہمارے پہ بھی ہاتھ پھیرا ہے، آپ کہہ رہی ہو ہمارے پہ بھی ہاتھ پھیرا ہے، ہمارے میں سے تو خوشبو نہیں آئی۔ تو دوسریوں نے جواب دیا آپ خوشبو کے لالچ میں زیارت کرنے گئے ہو، ہماری نیت یہ تھی، آپ کی نیت یہ تھی خوشبو ملے گی، ہماری نیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی زیارت کریں گے، ہمیں زیارت بھی مل گئی اور خوشبو بھی مل گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نیت صاف کرو، خدا را نیت صاف کرو۔ خدا کی قسم اس نسل میں سے جو یہ نیت لے کے گئی تھی کہ اللہ کے نبی کی زیارت کر کے آئیں گے، آج تک مٹی سے کستوری بنا رہا میرا پروردگار، اس نسل میں سے۔ جب جانور کو اتنی فضیلت دے سکتا ہے اللہ پاک، ہم اشرف المخلوقات اور اس پیارے حبیب کی امت میں سے، ہماری امت بھی افضل، اشرف المخلوقات بھی ہم اللہ پاک نے بنائے، پھر ہمیں رتبہ دے دیا کہ اس امت میں پیدا کر دیا جس میں نبی بھی خواہش رکھتے تھے یا اللہ اس امت میں پیدا کر دینا ہمیں بھی۔ تو خدا را خوف کیجئے گا، اپنے غریب بھائی کا خیال کیجئے گا، اپنے غریب عزیز و اقارب کا خیال کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ایک مثال ہے پڑھے لکھے کی، کہتے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں اپنے لیے نہ جیو، یہ زندگی ہے دوسرے کے لیے جیو۔ او بابا دوسرے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ او بابا جی ہم دوسرے کے لیے رہ رہے ہیں، اپنے لیے جینا سیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ بولو گے یہ کیا بات کر رہا ہے راؤ صاحب؟ نہیں، خدا کی قسم اپنے لیے جینا نہیں سیکھا ہے، جی دوسرے کے لیے رہے ہیں، جی رہے ہیں اولاد کے لیے، جی رہے ہیں بہن کے لیے، جی رہے ہیں بھائی کے لیے، جی رہے ہیں کسی عزیز و اقارب کے لیے، اپنے لیے نہیں جی رہے۔ اس کی میں بات بتاتا ہوں۔ صبح نکلتا ہوں گھر سے، گاڑی دوڑاتا ہوں اولاد کے لیے، پھر چلو کوئی اور دل بڑا ہوا تو کسی بہن بھائی کے بھی لیے، پھر چلو اور بڑا دل ہوا تو کسی اور کے لیے۔ یہ ہے زندگی اوروں کے لیے گزار رہے۔ او خدا کی قسم زندگی اپنے لیے گزار، میرا پروردگار پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ علم کسی کی میراث نہیں، علم ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے نظام بدلیں گے، کوئی کہتا ہے تبدیلی لائیں گے، کوئی کہتا ہے کچھ لائیں گے۔ او بابا نظام تو ہمارے پاس وہ ہے،
قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں اور حضور پاک کی حیات طیبہ کی صورت میں. بابا سوچ بدلنی ہے، سوچ بدلنی ہے. نظام ہمارے پاس بہت اور اعلیٰ و عرفہ نظام ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں. وہی ہمارا نظام ہے، اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو جس دن ہم اس پہ عمل کر لیا، اپنی ذات کے لیے یہ جینا ہے. آپ کو اللہ پاک نے 100 روپے کی توفیق دی ہے، اس میں سے 1 روپیہ کسی غریب کے لیے وقف کر دو. خدا کی قسم 99 روپے اولاد کے لیے کما رہے ہو، آپ کے لیے صرف وہ 1 روپیہ کام آئے گا. 1 روپیہ. او بابا کیسے ہم بات کر رہے ہیں؟ عشر ہم نہیں دیتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. یہ میں اپنے گاؤں والوں کو پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے. خدا کی قسم زکوٰۃ پوری دو، ہر بندہ عشر پورا دے دے تو آپ کے گاؤں میں کوئی غریب نہیں رہے گا. 2 4 سال 10 سال گزریں گے، انشاءاللہ کوئی عشر لینے والا نہیں رہے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا. بھائی ہمارے تو 2 ایکڑ ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں. ارے بابا آپ غریب ہو، عشر تو اس پہ بھی ہے. عشر فصل میں سے عشر نکالنا بھول گئے ہیں، زکوٰۃ دینا بھول گئے ہیں. بابا رزق پاک نہیں ہوگا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. خدا کی قسم پہلی شرط اول رزق. ہاں ہر کوئی، میری جیب میں 5 روپے کا نوٹ ہے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہے، 1000 کا نوٹ ہے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہے، 5000 والا نوٹ ہے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہے. اس سے محبت کرتے ہیں. کبھی اس تحریر پہ غور کرو میرے بھائیو، اس پہ تحریر کیا لکھی ہے؟ اس پہ لکھا رزق حلال عین عبادت ہے. رزق حلال عین عبادت ہے. اور رزق اپنے بچوں کے لیے کمانے جا رہے ہو حلال، خدا کی قسم عبادت میں شمار ہے، عبادت میں شمار ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی چھوٹ رکھی ہے کہ رزق بچوں کا کمائے اور ہماری عبادت میں شمار ہو رہا ہے وہ وقت. آنکھیں کھولو مسلمان بھائیو، وقت آ گیا ہے. میرے نبی کا دین کا پرچار کیجئے گا، بدنام نہ کیجئے گا. ہم ان مسئلوں سے باہر نکلے. کیا دیوبندی، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اہل حدیث، سب مسلمان بھائی ہیں. ہم اپنے زندگی گزارو، اپنے اندر عیب تلاش کرو. یہ زندگی نہ گزارو کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے کرتے مر جائیں. کبھی سانس کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں، ہم کبھی اس معاملے میں پیچھے نہ رہ جائیں. کیا جواب دیں گے جس کا ہم عاشق بنے پھرتے ہیں؟ اس کو روز قیامت میں پوچھیں گے. ہاں اللہ غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے ہماری شفاعت کر دی، بخشش ہو جائے گی. اس کی شفاعت کی دیری ہے، بخشش ہو جائے گی. لیکن کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں، تیرے چاچے نے فلانے دن یہ کرا تھا، اولاد کو پیغام دے رہے ہیں. تیری پھپھی نے زمین لے لی تھی، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. اور نہیں بھائی، بہن کی اچھائی بیان کرو اولاد کے آگے، بھائی کی اچھائی بیان کرو اولاد کے آگے. برائیوں پہ پردہ پا دے. روز محشر اللہ تعالیٰ تیری برائیوں پہ پردہ پائے گا جب ہم اپنے بچوں کو یہ تبلیغ دیں گے کہ تیری پھپھی زمین لے گئی تھی. ارے اس کا حق تھا، لے گئی تھی. تیرا چاچو یہ کرتا تھا، تیرا تایا یہ کرتا تھا ہمارے ساتھ. اور بچوں کا ذہن نہ خراب کرو بھائی، بچوں کا ذہن نہ کرو. تبلیغ یہ دے جاؤ تیرا چاچو بہت اچھا تھا، تیرا تایا ابو بہت اچھا تھا میرے ساتھ، میں خراب تھا. تیرا تایا ابو بہت اچھا تھا، تیرے چاچو بہت اچھے ہیں، میں خراب تھا.
تاکہ نفرتیں نہ پیدا ہوں اولاد کے دل میں، محبتیں بانٹ کے جاؤ میرے بھائی۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو اس ملک پاکستان کا اور عالم اسلام کا۔ خدا را آج و وقت ہے توبہ کیجئے، عہد کیجئے اپنی اولاد کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے رزق حلال سے اور جھوٹ، رزق حلال کما کر کھوائیے اور جھوٹ سے خدا کی قسم زندگی میں بھی سکون آئے گا اور آگے بھی میرا پروردگار رحم فرمائے گا، اور جس کو ہم اپنا محبوب کہتے ہیں، جس کا ہم کہتے ہیں عاشق، وہ ہماری شفاعت فرمائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا اور عالم اسلام کا اور پاکستان کا حامی و ناصر و والسلام۔ السلام۔